اللہ جل جلالہ عم روالہ ارشاد فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے کہ لہو سمیہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہے؟ یہ استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہے؟ ایک معنی یہ بھی سمیہ ہم نام، نام میں شریک، اسم میں شریک کوئی ہے یعنی نہیں ہے۔ تو حل استفہام انکاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت مبارکہ میں حکم آیا فاعبدہ، اور یہ حکم رب السماوات والارض وما بینہما کے اوپر آیا۔ حکم ہو اور رب السماوات والارض یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، مشتقی ہے۔ رب تربیت سے مشتق ہے، صیغہ صفت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، صفاتی اسم۔ تو یہ قاعدہ ہے، قاعدہ علمی قاعدہ ہے کہ حکم ہو صفت کے اوپر، مشتقی کے اوپر، تو اس مشتقی کا مبدأ اشتقاق حکم کی علت ہے، یعنی فاعبد ہو، پس تو رب کی عبادت کر، پیچھے ضمیر رب السماوات والارض، اسی کی عبادت کر۔ اور عبادت کا امر اس کا داعی علت باعثہ، اس کا داعی کیا ہے؟ اسی کی عبادت کر، وہ یہی ہے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمینوں کا، یعنی اس نے تربیت کی ہے، عدم سے وجود دیا ہے، اور جو عدم سے وجود دے تو وجود نعمت ہے، یہ منعمہ ہے جس نے پیدا کیا، اور پھر وجود کے بعد جو نعمتیں ہیں سب عطا کی اور تربیت کی اور کمال تک پہنچایا۔ لہذا یہ عظیم محسن ہے، اور عظیم محسن کا احسان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا فاعبد ہو رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا، رب زمینوں کا، وما بینہما جو آسمان اور زمین کے بین درمیان ہے، فاعبد ہو، پس تو اسی کی عبادت کر، فاعبد ہو واستبر، فاعبد ہو آگے پڑھنا واستبر لعبادتہ، یہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، آگے چلیں گے۔ حل تعلم لہ سمیہ، یہ فرمایا، یہ جملہ تقریر ہے کہ فاعبد ہو، بس اسی کی عبادت کر، اور اس کے ما سوا کی عبادت نہ کر، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ما سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، یہ فاعبد کی تقریر ہے، تاکید ہے۔ کیا آئے مخاطب، ہر مخاطب جو فہم کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا تو اللہ کا مثل کوئی جانتا ہے؟ یا اللہ کا مثل ہے؟ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ ہم نام، جب نہ اس کا ہم نام ہے، اس کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے اسم میں کوئی شریک نہیں، تو پھر اس کا جو مسمى ذات ہے اس میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہ ذات ہے جو اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نام میں مماثلت ہو، اسم میں مماثلت، تو مسمى میں مماثلت پیدا کرے گا۔ جب نام میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اس کے ذات میں کون شریک ہوگا؟ لہذا اسی کی عبادت کر، غیر کی عبادت نہیں ہے۔ جب کفار سے پوچھا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بہت بڑی مخلوق ہے کہ آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، اور زمین اتنا بہت بڑا وزنی کورا یہ پیدا کیا، اور اس میں حکمتیں رکھی، اور اس کے اندر سے زمین کے پیٹ سے کیا کیا چیزیں نکالی۔ ہمارا رزق فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں روزی پھر اس طریق سے ہم تک پہنچتی ہے کہ زمین سے انگوریاں نکلتی ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو آسمان سے، پانی زمین پر نہیں ہوگا، زمین تو سیراب نہیں ہوگی، تو پھر پیداوار نہیں ہوگے گی۔ اس کے اندر معدنیات ہیں، سونا چاندی، کئی قسم کے خزائن ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو جب کفار سے پوچھا جائے کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ فرماتا ہے یقولن اللہ، محبوب وہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ عبادت بتوں کی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، یعنی رب السماوات والارض، اس اسم میں کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس اسم میں اس کا کوئی شریک ہے؟ یعنی کوئی اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے جس نے یہ آسمان زمین پیدا کی؟ یعنی نہیں ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، اس کی مثل، اس کے مشابہ موجود بلکہ موہوم، وہم میں بھی نہیں ہے، خارج میں بھی معدوم ہے، ذہن سے بھی معدوم ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، یہ تاکید آ گئی فاعبدہ کی کہ اللہ کی ہی عبادت کر اور کسی کی عبادت نہ کر، کہ وہ ایک ہی رب السماوات والارض وما بینہما ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس صفت میں، اس شان میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تو اسی کی عبادت کر کے عبادت کے لائق ہوئی ہے۔ عبادت غایت تعظیم ہے، انتہائی درجے کی تعظیم۔ انتہائی درجے کی تعظیم کو وہ ذات مستحق ہے جو احسان میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ جو احسان اللہ کا، اللہ محسن ہے، اس کے احسانات انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ایسے احسانات اور دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر انتہائی درجے کی تعظیم جس کا نام عبادت ہے، وہ بھی اسی کے لائق ہے، اور غیر کوئی اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ غیر اتنے احسانات والا نہیں ہے۔ تو یہ آگے پچھلے آیت مبارکہ حل تعلم لہ سمیہ، یہ اس جملے میں رہ گیا تھا، اس کو ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، یقول کہتا ہے، یقول وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ سمجھے نا؟ یہ پچھلے جتنے آیات آئے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس سے اتنے تک یہ توحید کا بیان تھا اور شرک کا رد تھا۔ شرکا، مشرکین عرب وہ شرک کرتے تھے۔ شرک اس کا کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں، اور بتوں کو آلہہ الہ کہتے تھے نا، آلہہ الہ کہتے تھے۔
کہ بھئی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم وہ کہتے، جب ان سے کہا جاتا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، عبادت کا لفظ بولتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا، دوسرا کہتے تھے کہ یہ بت قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، بتوں کی شفاعت کے قائل تھے اور پوجا کرتے تھے۔ تو شرک کا رد کیا، یہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہیں سے اتنے تک۔ دوسرے کفار بعث کے منکر تھے، قیامت کے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا زندہ کر کے، اس کے منکر تھے۔ اللہ جل شانہ نے اب ان کا رد بیان فرمایا ہے، حکایت فرمائیے پہلے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، قول کرتا ہے، زعم کرتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ يُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ مر گیا، مٹی میں مل گیا، تو پھر وہ کیسے زندہ ہو کے اٹھے گا؟ یہ وہ انکار کرتے تھے، بعث قیامت کا انکار کرتے تھے، پھر مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے جانے، موت کے بعد زمین سے پھر نکالے جائیں، اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ دو قسم کے کفار، یعنی کفار تھے، جن کا ایک شرک عقیدہ بھی تھا اور دوسرا بعث کے منکر تھے۔ تو پہلے ان کی رد آئی، اب ان کا ذکر اور رد۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا انسان کہتا ہے۔ انسان تو بنی آدم سے ہے، مومنین تو قائل ہیں، مومنین تو قیامت کے قائل ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تو قائل ہیں مومنین۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، تو اس انسان سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالی نے قول کی نسبت انسان کی طرف کی ہے، یعنی اس میں اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ انسان، ذکر انسان کا مراد خاص اشخاص ہیں، بعض انسان کے بعض اشخاص، بعض نفر ہیں، اور وہ چند کافر ہیں، انہوں نے یہ قول کیا۔ اور ایک ابی بن خلف ہے، وہ ایک سکی ہڈی لے آیا اور اس کو ہاتھ میں اس طرح کرتا ہے، تو وہ بالکل کیا تھی، خشک تھی اور ریزہ ریزہ ہو ہوا میں اڑ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ زندہ کر کے اٹھے گی، تو اللہ پاک نے اس کی رد فرمایا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہ شخص مراد ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اشخاص بھی ہیں۔ اور دوسرا قول ہے کہ یقول الانسان سے انسان ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے انسانوں سے، وہ انسان سے مراد ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور وہ جماعت کون ہے؟ وہ کفار ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ مومنین تو آخرت کو مانتے ہیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان سے وہ مراد ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، یہ کافر نے کہا، یہاں کافرون کہ کفار وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہماری جب ہڈیاں ہو جائیں گی قبروں میں، مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ قول کن نے کیا؟ کفار نے کیا۔ 20ویں سپارے میں یہ تفسیر ہے۔ وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون، تو یہ انسان سے مراد وہی کفار ہیں، کافر ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اور وَيَقُولُ الْإِنسان، یہاں جو اس طرح نہیں فرمایا کہ قال الانسان، اور اس شخص کا نام بھی نہیں لیا۔ جب یہ آیت اتری تو جن اشخاص نے انکار کیا تھا ان کا نام نہیں لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طبیعت میں یہ مصیبت ہے، سوائے ان کے جو ایماندار ہیں، یا سوائے ان کے جو دلائل میں تفکر کر کے ایمان لے آتے ہیں، اور دلائل میں تفکر سے پہلے یہ ان کے دلوں میں ہلچل ہے۔ تو اللہ پاک سوائے مومنوں کے، مومن تو ایماندار ہیں، وہ تو مانتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ان کا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، کہ قیامت کا دن برحق ہے، قبروں سے اٹھے گے اموات زندہ ہو کر، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ یہ ساری، لیکن طبیعت انسان کی جو اس کے اندر یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اشخاص کے نام نہیں دیے، انسان سے تعبیر فرمایا۔ اور دوسرا یقولو فرمایا، یقولو مضارع ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے، تجدد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ قول انہوں نے صرف نہیں کیا، یہ قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ اس قسم کی جو آخرت کے منکر ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں، آگے بھی ایسے ہوں گے۔ وَيَقُولُ انسان کہتا رہے گا، یقول مضارع ہے، یعنی انسان کہتا رہے گا اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس کا رد بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ فرمایا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان فکر نہیں کرتا؟ یہاں انسان کا ذکر ظاہر کر کے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، وَأَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، پھر انسان ذکر فرمایا ظاہر کر کے، اولا یذکر نہیں فرمایا۔ ویسے قاعدہ ہوتا ہے عام محاورات میں، بول چال میں، جو پہلے ظاہر ذکر کیا گیا اسم ظاہر، تو پھر جو اسی کا ذکر آئے تو پھر ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس زید آیا، اس نے کہا، یہ اس نے ضمیر ہے، پہلے زید اسم ظاہر ہے، اس نے کہا۔ تو اگر متکلم فصیح بلیغ یہ بات کہے کہ میرے پاس زید آیا اور زید نے کہا، تو کوئی اس میں راز ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی فصاحت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا اولا یذکر الانسان، ذکر یذکر، یہ اس کے مصدر ہیں، ایک ذکر، دوسرا ذکر بھی مصدر ہے، اور ذکر مصدر سے اگر یذکر مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تفکر، یہاں تفکر والا معنی ہے۔ یہ
کیونکہ اولا انسان انا خلقنا ہو، اور ذکر سے مراد یادداشت، یہ معنی نہیں لے سکتے کہ انسان کو یاد نہیں آتا جو ہم نے اسے پہلے پیدا کیا حالانکہ کوئی شے نہیں تھا۔ جب کوئی شے نہیں تھا پھر یاد کیا آئے گی؟ اس لیے اولا یذکر الانسان یذکر مضارع کا صیغہ یہ ذکر سے مشتق ہے، اور ذکر کا معنی ہوتا ہے تفکر۔ کیا انسان سوچ نہیں کرتا؟ یا اللہ فرماتے کیا انسان تو سوچ نہیں کرتا؟ یہاں سوچ والا معنی ہے، فکر والا معنی ہے۔ فکر اور سوچ تو کر سکتا ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پہلے بالکل کوئی شے نہیں تھا، اور یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے بداہتاً اور مانتا ہے کہ میں پہلے نہیں تھا۔ جب پہلے نہیں تھا تو عدم سے وجود میں آ گیا، یہ عدم سے وجود ہے، کہ پھر وجود اور فنا طاری کر کے یہ عدم ہے اور پھر وجود دے، یہ تو اسی طرح ہے جیسے پہلے نہیں تھا تو وجود میں آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا سوچ نہیں کرتا؟ جو رب عدم سے وجود دے سکتا ہے پھر موجود کو فنا کر کے اس کے اجزاء بدن کے منتشر کر کے مٹی میں بالکل یا فنا نہیں ہو جاتا انسان، اس کا بدن، انسان بدن اور روح سے مرکب ہے، انسان بدن ہے تو روح بھی تو ہے۔ بدن جب خاک میں ملتا ہے تو بدن بالکل فنا نہیں ہو جاتا، اگرچہ اس کے اجزاء سمجھے منتشر ہو گئے ہیں، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے بدن کے اجزاء کہاں کہاں پڑے ہیں۔ جب بالکلیہ ایک دلیل ہے انسان کو فکر دلانے کی، جو فرمایا فکر دلانا، کہ تو انکار نہ کر، تو سوچ نہیں کرتا کہ تو پہلے نہیں تھا، تو وجود میں آ گیا، تو آپ آ گیا، یا تیرے ماں باپ نے تجھے بنا دیا، یا کسی معمار نے بنا دیا۔ کئی ماں باپ ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خلق ہے۔ اللہ جب تو پہلے نہیں تھا تجھے پیدا کیا تو پھر تجھے فنا دے گے، تو کیا جو عدم سے وجود دے سکتا ہے وجود پر عدم طاری کر کے بعد میں وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اللہ وہ ذات ہے جو یبدئ ویعید، جو ابداع کرتا ہے اور پھر اعادہ کرتا ہے، یعنی پہلے پیدا کرتا ہے پھر فنا کر کے پھر اعادہ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اعادہ آسان تر ہے اللہ کے لیے، تو ابتداءً پیدا کرے یا اعادہ کرے، قدرت دونوں کو ایک جیسی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ یہ اللہ کے لیے آسان تر ہے تو کوئی مشکل بھی ہے، اللہ کے قدرت کے سامنے وہاں کوئی شے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی فہم دیتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ ایک شے تو بنائے ایجاد کرے اول تو کچھ مشکل ہوگی تیرے اوپر، لیکن جب اس کو پھر دوبارہ تو بنائے گا تو پھر آسان ہوگی، پھر آسان ہوگی۔ تو یہ انسانوں کے فہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ الْخَلْقَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فرمایا اولا یذکر الانسان، اب انسان کا ذکر جو دوبارہ ذکر فرمایا اس کی حکمت بھی سامنے آ گئی۔ یذکر ذکر سے نہیں ہے، یہ ذکر سے ہے۔ کیا انسان فکر نہیں کرتا،
سوچ نہیں کرتا انسان، یہاں بھی انسان ظاہر ذکر فرمایا، اس سے پہلے بھی وَيَقُولُ الْإِنسان، پھر بھی فرمایا وَيَذْكُرُ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان۔ تو یہ انسانیت کا ذکر جو ہے دوبارہ اسم کو ظاہر کر کے فرمانا، یہ ایک معنی دے رہا ہے بھئی یہ جو فکر ہے یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے پھر فکر نہ کرے، اولا یذکر الانسان، تو انسان کے اندر فکر ہونا چاہیے۔ انسانیت، انسان کی طبیعت میں فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے اسے انسان کو پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، وہ جو میری حالت بقا کہ عدم سے وجود ہے، یہ حالت حدوث ہے، یہ آن حدوث کی ہے، آن ثانی پھر جو بعد میں وہ بقا، اس کو بقا کہا جاتا ہے، بقا زمانے میں آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انا خلقناہ من قبل، من قبل مبنی برزم، اس سے کہ اس حالت سے پہلے، یہ حالت حالت بقا کی ہے، اس سے جو پہلے حالت ہے وہ کیا تھی؟ ولم یک شیء، انسان کوئی شے نہیں تھا، انسان کوئی شے نہیں تھا، بالکل فنا۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے بالکل فنا ہوتا ہے، لیکن جب بقا آتی ہے تو پھر اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ یہ فنا اسم دیتے ہیں، لیکن یہ فنا بالکلیہ نہیں ہے، یہ ہلاک ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہالک ہے، یعنی ایک شے موجود ہو کے پھر جب اس کو اس کے جو بنیان ہے اس سے اس کو نکالا جاتا ہے، جو منافع جو مصلحت اس کی تھی اس سے نکل جاتا ہے، بس یہ ہلاک ہوتی ہے۔ جیسے مکان تھا اور مکان کو جب گرا دیا تو مکان کے وہ منافع چلے گئے، اس کو کہتے ہیں بھئی یہ ہلاک ہو، ہلاک ہو۔ یہ فنا نہیں ہو گیا بالکل، یا بلکہ اس کا مٹیریل اور اینٹیں وغیرہ وہ پڑی ہیں۔ اللہ جل شانہ انہیں جب بالکل یا فنا سے وجود دیا تو فرمایا انا خلقناہ من قبل ولم یک شیء، کیا سوچ نہیں کرتا جب بالکل فنا تھا تو ہم نے پیدا کیا، اب موت دے کے پھر کیا ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ یعنی انسان، یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ بڑا اہم عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا یہ دو عقیدے، ایک ایمان باللہ اور دوسرا یوم الآخر۔ ایمان باللہ جیسے منافقین کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور قیامت کے ساتھ بھی ایمان لائے، اللہ کے ساتھ ایمان اور قیامت کے ساتھ ایمان، یہ دو جو مومن بھی ہیں، ایک مبدا ہے دوسرا معاد ہے، اور باقی عقائد جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ اجمال ہے اور اس کے اندر ساری تفصیل ہے، جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بعث ہے، یہ قبروں سے اموات زندہ ہو کے اٹھیں گے قیامت کے دن، جیسے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ثُمَّ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔
سور پھونکا جائے گا اور پھر یہ اموات قبروں سے اٹھیں گی۔ تو اللہ جل شانہ نے آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں آخرت پر یقین ہو کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے تو یقیناً یہ اعتقاد تجھے برے کاموں سے روکے گا۔ غفلت اور ایمان کا ضعف یہ اور شے ہے، لیکن اگر آخرت میں حساب اس دنیا میں یار میں نے غلط کیا تو مجھے قانون گرفت کرے گا، میں جواب دے ہوں گا، تو کچھ رکاوٹ ہوگی نا اس کو۔ تو آخرت پر ایمان لے آنا، آخرت پر ایمان رکھنا یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ اس کو انسان کے تقوی میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی تقوی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا بہت ذکر فرمایا ہے، قیامت کے متعلق اور اس کے احوال، یہ اس کا بہت ذکر ہے، اور مومن اس کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ نا موت کو یاد کرے، بندہ موت کو یاد کرے، تو پھر یہ موت کا ذکر اور یادداشت یہ حاصل لذات ہے۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کا حکم آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ جب آخرت تو آخرت کی یاد آئے گی تو پھر یہ لذات، شہوات اور گناہ ان سے انسان رکے گا اور تقوی پیدا ہوگا۔ یہ آخرت پر ایمان اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور جتنے زیادہ یہ ایمان مضبوط ہوگا آخرت پر اتنا گناہوں سے بندہ بچے گا۔ اللہ جل شانہ نے اسی طرح دلیل بیان فرمائی قرآن مجید میں، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، اے لوگو ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب من البعث، بعث کا تمہیں شک ہو، اللہ جل شانہ کا کلام ہے، بعث یہی ہے قبروں سے اموات زندہ ہو کر نکلیں گے، یہ بعث ہے۔ پھر حشر ہے، سوق الی المحشر، پھر چلائے جائیں گے محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف، اور پھر احوال ہیں۔ تو یہ دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، یہ 97 سپارے میں کہ اگر تمہیں بعث کا شک ہو تو پھر دلیل یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کیا مٹی، نطفہ، من نطفہ ثم من علقۃ، علقہ، ثم من مضغۃ، یہ ایک ارتقائی تربیت ہے، ارتقائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ دلیل تیرے پاس موجود ہے، تو ذرا تھوڑا سا تأمل کر تو بعث کا عقیدہ تیرا مضبوط ہو جائے گا، اس کے انکار سے تو باز آ جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت ہے کہ ان کنتم فرمایا، یہ ان امور مشکوکہ پر داخل ہوتا ہے، امور مشکوکہ، اور اذا جو ہوتا ہے متیقن امور پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ان کنتم، پھر یہاں مطلب یہ ہے کہ شک کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں شک ہو بعث میں تو پھر تم فکر کرو کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا، یہ پیدائش کی تربیت اور ارتقائی عمل، ذرا اس میں تو تفکر کر۔
وہ یہی تفکر ہے کہ انسان جب فکر کرتا ہے پہلے میں تو نہیں تھا، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر خاک میں مل گیا، اس کے اجزاء، یہ بعد والی فنا کہ اس وجود سے پہلے والی فنا، اس میں تفکر کرے۔ جب پہلی فنا کے بعد پیدا کیا تو دوسری بنا کے بعد دوبارہ پیدا کیسے نہیں کر سکتا؟ اس کی شان تو قدرت بہت عظیم ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس شخص کو جو پاس میں شک کرتا ہے اس کو ہدایت کی ہے، قرآن مجید میں رہنمائی دی ہے، فکر کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تو اس میں غور و فکر کر۔ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اتنے تک یہ بات آ گئی۔ اب فرمایا فوربک، فوربک، یہ وہ قسمیہ ہے، اور فا جو ہے یہ مترتب ہے ما قبل سے، کہ انسان بعض انسان سے بعض انسان، اور وہ بھی کفار جو بعض کے اور یوم آخر کے منکرین ہیں، ان کے متعلق۔ اب فرمایا فوربک، پس قسم ہے رب تیری کی، اے میرے پیارے محبوب، کاف ضمیر خطاب کی، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں رب صفاتی اسم ہے، اس کی اضافت ہے کاف ضمیر کی طرف، اور یہ تشریف ہے مضاف الیہ کی، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے۔ حضور کی کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم کی اضافت آپ کی طرف کرتا ہے۔ فوربک، تیرے رب، رب تو آسمانوں کا ہے، رب زمینوں کا ہے، للہ ما فی سب کا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، لیکن یہاں جب قسم کھائی، ایک قسم ہے اور دوسرا قسم اور اپنے نام سے جو رب ہے اور اضافت کی حضور کی طرف ہے، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان ہے۔ فوربک، پس قسم ہے رب تیرے کی، تیرے رب کی قسم ہے، اے میرے پیارے محبوب، لنحشرنہم، یہ والشیاطین، یہ قسم، وہ تو قسم آ گئی، یہ مقصود ہے قسم سے، لنحشرنہم، البتہ ضرور میں ان کا حشر کروں گا۔ حشر کا معنی کہ جمع کروں گا، جمع حشر، ویسے جمع ایک ہوتی ہے، ایک شے پہلے منتشر ہو ادھر ادھر پھر اس کو جمع کیا جائے، تو اس میں ایک اکٹھا کرنا بھی ہے، سوق بھی آ جاتا ہے، تو میدان محشر کی طرف چلاؤں گا اور ان کو جمع کروں گا۔ لنحشرنہم، ان کو بھی، اور فرمایا والشیاطین، اور شیاطین کو بھی جمع کروں گا قیامت کے میدان میں، شیطانوں کو۔ فوربک لنحشرنہم، اس میں دو احتمال ہیں کہ ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے اور اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار ہیں لنحشرنہم کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جمیع انسانوں کے لیے ہے۔ پہلے انسان آیا، اسے ایک معنی لے لیا، پھر ضمیر آئی تو پھر انسان کے جمیع افراد لیے ہیں۔ فوربک لنحشرنہم، میں ان تمام کو جمع کروں گا حشر کے دن قیامت کے میدان میں، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی۔ سمجھے نا؟ تو یہ شیطان کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ اغوا کرتے ہیں انسان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان، جو انسان بھی پیدا کیا ہے، ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کر دیا، اور ساتھ فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ اچھے الہام ڈالتا ہے
اور شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے. تو انسان اپنے اندر فکر کرے، کبھی کبھی اس کے ذہن میں اچھا خیال آ جاتا ہے، یہ جو آ گیا یہ اس نے کوئی ہاتھ پاؤں مارے، یہ جو آ گیا خیال، اچھا خیال آ گیا دل میں خود بخود، تو اس کا باعث تو کوئی ہے. یہ فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ فرشتہ اچھے الہام ڈالتا ہے نیکی کے، اور کبھی کبھی برا خیال آ جاتا ہے. برا خیال جو آ جاتا ہے یہ وہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ مسلط ہے، اس کے ساتھ کریم ہے، کریم اس کا ساتھی ہے. فرشتہ بھی ساتھی ہے، شیطان بھی ساتھی ہے. فرشتے کا کام ہے اچھے خیال ڈالتا ہے، اور جو شیطان ہے اس کا کام ہے برے خیال ڈالتا ہے. اور یہ ایک میدان امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش فرمائی ہے. دیکھ صحیح. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لنحشرنہم، ضرور میں ان کو جمع کروں گا، اور شیطانوں کو بھی ساتھ. وہ بمعنی ما ہے، ایک قول میں وہ بمعنی ما ہے، اور یعنی شیطان بھی ساتھ ہوں گے ان کے. ثم فرمایا ثم لنحضرنہم، حاضر کروں گا انہیں، لنحضرنہم حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد. جثیا گھٹنوں کے بل ہوں گے، سمجھے نا؟ کہ جہنم ظاہر ہوگی. قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا میں ان کو جمع کروں گا، اور یہ جہنم کے ارد گرد ہیں. جہنم عذاب، کفار کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہے. آخرت میں جو سزا ہوگی کفار کو، متکبرین جبابرہ جو کفر پر مرے، شرک پر مرے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہ بہت بڑی ڈرونی اور بہت فضیح مقام ہے. بئس المصیر ہے. قرآن مجید میں بہت ذکر آیا ہے دوزخ اور اس کا ذکر، جیسے بہشت کا ذکر بہت آیا، دوزخ کا ذکر بھی بہت آیا. فرمایا لنحضرنہم حول جہنم، یہ جہنم اس کا نام ہے. ارد گرد، حول کا معنی ارد گرد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جہنم ہوگی اور اس کے ارد گرد ہر جانب سے مخلوق ہوگی، اور ہر بندے کا شیطان بھی ساتھ ہوگا، اور جس نے اس کو اغوا کیا، اغوا کی کوشش کرتا رہا. حول جہنم جثیا، لیکن حالت یہ کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اور یہ گھٹنوں کے بل یا تو اس لیے کہ بھیڑ بہت ہوگی، بھیڑ، اس سے زیادہ دل کو یہ معنی لگتا ہے کہ دوزخ کے دہشت ڈر سے ٹھہر نہیں سکیں گے، گریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے. اب یہ ایک مقام ہے، یہ ایک مقام ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. یہ کہ جو اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں فرمایا کہ سبقت ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے بہشت ہے، علم ازلی میں وہ بہشتی ہیں، ایماندار نیکوکار لوگ ہیں. فرمایا وہ دوزخ سے
دور ہوں گے، دوزخ سے دور ہوں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، دور کیے ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، جہنم کے ارد گرد۔ اور یہ فزع اکبر ہے، فزع اکبر یہی ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ لیکن ان میں جو مومنین ہیں وہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اور یہ فزع اکبر ہے، یعنی بہت سب سے بڑی گھبراہٹ کا مقام ہے، بڑی دہشت کا اور ڈر کا مقام ہے۔ جیسے آگے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ فرمایا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ اس کے بعد ایک آیت، دو آیتیں بعد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے مگر دوزخ میں داخل ہوگا۔ اب یہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ داخلہ دوزخ میں ہے، اور یہ صراط ہے، پل صراط ہے، اور مومنین بھی پل صراط سے گزریں گے، اور کفار بھی پل پر آئیں گے، اور یہ فزع اکبر ہے، بہت گھبراہٹ کا یوم ہے۔ لیکن ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ نے فرمایا ہم انہیں نجات دیں گے، ہم انہیں نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے وہ اس دوزخ میں چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اس میں گر جائیں گے۔ مومنین، متقی، ایماندار لوگ اس فضا میں تو ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ گھبراہٹ میں نہیں ہیں۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ دور کیے ہوئے ہیں۔ ایک دور ہوتا ہے بھائی دوزخ سے دور کیے ہوئے ہیں، ایک ہے کہ ہیں تو دوزخ کے پیٹ سے گزر رہے ہیں لیکن دوزخ کے عذاب سے دور کیے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے ذکر فرمایا ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیٰ، اگر ضمیر یہاں لنحضرنہم میں تمام کی طرف ہو تو پھر احضار ان کا تو ہے ارد گرد دوزخ کے، لیکن جو ان میں مومنین ہیں ان کو فضا نہیں ہے کہ اللہ نے فضا کی ان سے نفی کی ہے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو فرشتے آگے ملاقات کریں گے، وہ خوش ہوں گے، سرور میں ہوں گے، لیکن دوزخ کے ارد گرد آئیں گے اور اوپر سے بھی گزریں گے، اور اس میں حکمت ہے، جب اوپر سے گزریں گے اور ارد گرد ہوں گے دوزخ کے ہولناکی کو دیکھیں گے، پھر جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے تو ان کو ان کی لذت بڑھ جائے گی۔ جب انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کیا، دور سے دیکھا اس کی ہولناکی کو، تو پھر راحت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس سے حکمت یہ کہ انہیں زیادہ سرور ہوگا اور کفار کو زیادہ غم عارض ہوگا۔ اس وقت یہ مقام انتقام ہے، اس دنیا میں تھے انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ
ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ جل شان ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ لو ردو، اگر ان کو واپس دنیا میں بھیجا جائے، لعادوا لما نہوا، یہ اسی طرح کریں گے جیسے پہلے کیے تھے، یعنی اسی طرح کفر کریں گے، نہ بھیجے گا اس دنیا میں۔ لیکن یہ معدوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معدومات کا بھی علم ہے، جو فرماتا ہے اگر بھیجے جائیں دنیا میں تو پھر دوبارہ اسی طرح کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے، وہی انکار اور وہی ہٹ درمی اور سرکشی۔ تو فرمایا ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم ہر شیعہ سے گروہ جدا کریں گے، سمجھے نا؟ لننزعن کھینچیں گے، نزع کا معنی تو کھینچنا، جیسے بندہ جوتی سے پاؤں کھینچ لیتا ہے تو جوتی اور پاؤں میں جدائی آ جاتی ہے، یہ پاؤں ہے وہ جوتی ہے۔ لننزعن یہ نزع ہے، تو اللہ فرماتے ہم ضرور جدا کریں گے ہر شیعے سے۔ طالب علم کا دور تھا تو ایک بیٹھا تھا بوڑھا، شام کا وقت تھا، ہم جو گئے ہم نے کہا بھائی آپ کون سے ہیں؟ اس نے کہا میں شیعہ ہوں۔ پھر بھائی ہم نے کہا بزرگا تو شیعہ کیوں ہے؟ وہ کہ میں شیعہ اس لیے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ پھر وہ آیت پڑھی وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بزرگا یہ مراد نہیں ہے، تجھے کسی نے پکایا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ شیعہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جماعت، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اگر یہ معنی میں جو تو لے رہا ہے تو پھر دوسرے مقام پر ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہر گروہ کو جدا جدا کریں گے۔ لوگوں کے اندر گروہ ہیں، کئی بڑے سخت ہیں، کئی ان بڑے سختوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کوئی کم ہے، درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو جدا کرے گا۔ سب سے اول جو زیادہ گناہگار ہے، زیادہ سرکش ہے، زیادہ متکبر ہے، ان کی ایک جماعت علیحدہ ہوگی۔ پھر ان کے بعد جو ان سے تو کم ہے لیکن باقی سے زیادہ ہیں وہ جماعت، اسی طرح گروہ اس کا بیان ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، خدا کا سب سے سخت تر نافرمان کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تو جانتا ہے، اس سے ہو رہا ہے کہ جو اشد ہوگا رحمان، اپنے رحمان رب پر زیادہ نافرمان ہے، سخت تر سرکش ہے، منکر ہے، ان کی جماعتیں ہیں۔ یہ جماعتیں جدا کی جائیں گی، ایک پہلے، پھر دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر، پھر اب جو پہلا نمبر ہے سرکشی میں، ان کو پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ دوزخ کے ایسے عذاب میں پہنچیں گے جو اشد ہے، سب سے زیادہ۔ یہ گروہ بھی اشد تھا علی الرحمن عتیا، یعنی بہت سرکش اور نافرمانی میں سخت تر تھا۔ پھر اس کے
لائق جو ہے وہ عذاب ہے خدا کا جہنم میں، وہ عذاب ہے جو وہ بھی سب عذابوں سے سخت تر ہے۔ ایک وہ ہے جو گمراہ تھے، اور وہ گمراہ، ایک ہے گمراہ، دوسرا ہے گمراہ بھی ہے دوسروں کو کرتا بھی ہے۔ اب یہ لال اور مبل، یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ گھر بھی ہے، یہ زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ ان کے اپنی گمراہی کا ثقل وہ بوجھ، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وہ بھی انہی کے اوپر وبال آئے گا۔ وہ ہوگا پھر انہی کا ہے کہ وہ گمراہ گر بھی تھے اور خود بھی گمراہ تھے، تو دوہرا گمراہی اور دوہرا عذاب۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، ہر گروہ سے ہم جدا کریں گے اشد سرکش اور گناہگار سب سے بڑا۔ اور پھر فرمایا اللہ جل، ثم لنحن اعلم، پھر فرمایا کہ پھر ہم جانتے ہیں، لنحن اعلم، کہ کون زیادہ سرکش ہے، کون زیادہ مستحق ہے اس عذاب کا۔ عذاب کے یعنی انواع ہیں، عذاب کے انواع ہیں، پھر ہر عذاب کے کیف ہیں، کیفیت میں عذاب کی شدت، اور کوئی بہت زیادہ اشد ہے، کوئی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کس عذاب کا مستحق ہے اور کون اولا بہا صلیہ ہے کہ اس کو اس عذاب میں ڈالا جائے، ہم جانتے ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بہا صلیہ وان منکم الا واردھا، فرمایا ان منکم الا واردھا، کہ ما منکم الا واردھا، ورود بمعنی دخول، جمہور مفسرین اس جانب ہیں۔ اور الصراط حق، پل صراط حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے بال سے باریک ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کے بالکل پیٹھ کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ہے، اس کا ذکر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے، خواہ نیک ہے خواہ بد ہے، خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے، ہر ایک یہ وارد ہوگا، جہنم میں وارد ہوگا۔ ورود ایک ورود ہے، مرور گزرے گا۔ اب پل سے گزریں گے، جب جہنم کی پیٹھ سے گزریں گے تو پھر جہنم کی ذات کا تقاضا دوزخ کی آگ ہے، وہ تو جلاتی ہے۔ پھر تو فرمایا جو مومنین ہیں وہ گزریں گے سرور سے، دوزخ کی آگ انہیں ضرر نہیں دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتما مقضیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قضاء ازلی اٹل ہے کہ تم سب نے اس سے گزرنا ہے۔ لیکن مومنین گزر کے پل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو کفار ظالمین ہیں ان کے میں وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، وہ دوزخ کے اندر اس طرح جیسے اس تلوار سے کٹتے ہیں، اس طرح دوزخ میں گریں گے۔ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، یہ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اور نجات اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم دوزخ میں تو سب مرور کریں گے، گزریں گے، لیکن نجات ہوگی متقی مومن پرہیزگار کی، اور جو متقی نہیں ہیں تو اس سے صرف یہ نہیں کہ عاصی یا یہ کفار،
کفار بیچ گر جائیں گے. ایک گروہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ نے یہاں اپنے عقیدے پر دلیل لائی قرآن مجید سے. وہ بھی قرآن سے دلائل پکڑتے ہیں اپنے عقائد. پھر یہاں قرآن مجید میں نجات متقی لوگوں کو ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہیں. متقی وہ ہیں مومن جو پرہیزگار ہیں، نیک عمل ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. پرہیزگار متقی نیکوکار. اور جو عاصی ہے گناہگار ہے وہ متقی نہیں ہے. نجات متقی لوگوں کی ہے. لہذا دوسرے مناظر الظالمین، یہ ظالمین جو ہیں کفار بھی ظالم ہیں تو گناہگار بھی ظالموں میں داخل ہے، لہذا یہ بھی تو دوزخ میں جائے گا. یہ انہوں نے. اور معتزلہ وہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ مرتکب کبیرے کا، جو کبیرہ گناہ کرے، یہ بندہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. لیکن اہل سنت و جماعت جو حق مذہب ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایماندار ہے گناہگار جتنا بھی ہو، اگر اللہ چاہے تو ابتداً بخش دے، یہ اس کی مشیت ارادے میں ہے. وہ مالک ہے، اس سے کون پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ رب ہے. لیکن اگر چاہے تو گناہ کا عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. بخش دے تو کرم ہے، سزا دے تو عدل ہے. لیکن ہمیشہ ہمیشہ مومن عاصی دوزخ میں نہیں رہے گا. عذاب بھگت کے ایک وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا اس کو آخر انجام جنت میں پہنچائے گا. احادیث مبارکہ بھی ہیں. تو اس آیت سے معتزلہ نے استدلال پکڑا، اس کا اہل سنت نے جواب دیا. ثم ننجی الذین اتقوا، متقی ایک متقی ہے جو گناہگار مومن ہے، یہ بھی متقی ہے. متقی کا ایک معنی ہے، ایک عرفی معنی ہے، ایک اصطلاح شریعت میں ہے. عرف میں متقی کہتے ہیں جو شرک سے بچے، جس نے دل سے پڑھا ہے، بقلبہ خالصۃ، خلوص کے ساتھ پڑھا، ایمان کے ساتھ پڑھا، دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یہ شرک سے بچ گیا. لہذا متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا. جو شرک سے بچ جائے یہ بھی متقی ہے. لہذا مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی متقی ہے. جو ثم ننجی الذین اتقوا، الذین اتقوا میں داخل ہے. ایک ہوتا ہے مرکب، یہ مرکب اور دوسرا جو ہے نا اس کا ایک فرد ہے. اور یہ تمہارے لیے مشکل ہو گئی. تو متقی کا معنی جو شرک سے بچ جائے، کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ بھی متقی ہے. متقی کا معنی ہے بچنے والا. یہ شرک اور کفر سے جو بچ گیا ہے یہ متقی ہے. لہذا ثم ننجی الذین، اس میں جو ننجی ہے کہ ہم نجات دیں گے، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو جو متقی ہوئے ہیں. لہذا یہ گناہگار مومن بھی اس میں داخل ہے، نجات اس کی ہے. باقی رہ گئے وہ ظالم جو کفر ہے، یہ ایسا ظلم ہے، تو یہ دوزخ کے اندر جائیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. یہ آیا. تو اب اگلی آیت. اتنے تک مسئلہ آ گیا. یہ کتنے مسائل آئے یاد کیا. باس حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، اور عذاب و درکات ہیں. جتنا زیادہ سرکش ہے عذاب بھی زیادہ ہے اس کے لیے، درکات ہیں. اور پل صراط کا ذکر قرآن مجید میں کہ مومنین
جہنم سامنے کی جائے گی، اس کے ارد گرد ساری خلائق ہوگی، یہ فضا کا یوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس عذاب سے یا گھبراہٹ سے دور رکھے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی ان کو۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور نجات مومنین متقی کے لیے، اور ظالمین وہ اس میں گریں گے۔ اب آگے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ یہ دنیاوی لحاظ سے جو کفار لوگ تھے، مال بھی ان کے پاس تھے، قومیں بھی تھیں، چودھری بھی تھے، پنجاب میں چودھری بولتے ہیں، سردار تھے، یہ چودھری بھی تھے، سردار بھی تھے، اور بہت غنی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب سے اول آپ پر ایمان لانے والے جو تھے وہ فقیر لوگ تھے۔ اگر ان میں کوئی غنی بھی اسلام میں داخل ہوا تو وہ بھی فقیر رہ گیا، جائیدادیں ساری چھٹ گئیں، ہجرت ہو گئی۔ تو یہ لوگ فقیر تھے، ان کے پاس کوئی شے مال نہیں تھا، کپڑے بھی گزارے کے تھے، بس ستر عورت، اور تیل کم تھا، وال میں کنگھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ جو تھے وہ بالوں میں کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، گھوڑے تھے، اس قسم کے تھے، ٹھاٹ باٹ دنیاوی تھی۔ اب یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے ایمانداروں کو یہ کہا، ایمانداروں کو، بھی تمہارے پاس کیسے ہے؟ سر کے کپڑے دیکھو، بال دیکھو، تیل کو نہیں، کھاون دی شے کو نہیں، سر تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، تے ساکو دیکھو، سارے کھاون دے رہن دے مکان، اسا جتا بانے ہیں اتا کتنے لوگ آوے ہیں، مجالس ہوں دیئے، اتنے وجاہت ہوں دیئے۔ یہ دلیل ہے کہ اساں جرائے چنگے ہیں تے تسا تھوڑے تے اللہ ناراض۔ یہ چیز بھی ذہن دے بیٹھی ہوئی ہے، جرا غریب ہے آدھن اللہ ہی تے ناراض ہے، جرا امیر ہے نا آدھن اللہ وڈا راضی ہے۔ یہ ہونی لوگ یہ گالیں کریں دن۔ یہ آیات مبارکہ شاید ہون وقت ختم تھی مانا لے، نہیں تو بائیں بیان کرے کرا ہاں تو انشاءاللہ اگلے جمعے دے ہوتے۔ تو ادھا قرآن نے رد کی تھے کہ اے رضا یا عدم رضا، اس ظہری دنیاوی مال دولت وجاہت یا کیا ہوتی ہے جس کو وڈا پانا کو، یہ اس سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے جس کو معرفت الہی حاصل ہے، جو عارف باللہ ہے، جس کی روحانیت روشن ہے، ظاہر کپڑے اس کے کچھ بھی ہوں، شکل رنگ جیسا بھی ہو، لیکن وہ دل اس کا روشن ہے، اللہ کے ساتھ محبت اور عرفان رکھتا ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، ظاہری مال جو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ اس بندے پر راضی ہے، اللہ کے قرب میں یہ بندے کا مقام ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جتنی ٹھاٹ بات ہو لیکن وہ اس مرتبے میں نہیں ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے تو اس سے تمہیں کوئی یہ نہ کرے کہ دیکھو انہیں کرتا شاہی کو نہیں، یہ کہے کام دین یہ تو کیسے دی اللہ انہیں تے راضی ہو گیا تو انہیں دی زندگی چنگی نہ ہو گیا، انہیں دی کوئی پیسے نہ ہو گیا، روٹی چنگی نہ ہو گیا، اللہ دوستوں کو کینے مشقتی سٹیں دے۔ تو یہ تھا کافروں کی بات، مومنین کو کہتے تھے، ورغلاتے تھے اپنی طرف،
اللہ پاک نے ان کا رد کیا ہے، اور یہ آیات ہیں جو آگے مذکور ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ پاک اچھے بیان کرنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔